اطاعت کرنے والا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولی۔ جو اپنے نفس کی اطاعت چھوڑ کر اپنے رب کی اطاعت کرے، اپنے رسول کی اطاعت کرے، اس کو اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرماتا ہے کہ وہ میرے جو اولیاء ہیں، ولی ہیں، ان کو نہ کوئی خوف رہتا ہے نہ حزن و ملال رہتا ہے۔ جب اللہ ساتھ ہے، رسول اللہ ساتھ ہے، تو پھر کس بات کا ڈر ہوگا؟ یہ الگ بات ہے، موت اور زندگی میں کسی کی زندگی جو ہے بیماری سے ختم ہوتی ہے، کوئی شہادت سے دنیا سے جاتا ہے، کوئی کسی قسم سے جاتا ہے، لیکن یہ نظام قدرت ہے، اس لیے ولی بھی دنیا سے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا دنیا ظاہری سے وصال ہوا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی نے کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت ختم ہو گئے ہیں، ان کو موت آ گئی ہے، تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ سنا ہوگا آپ نے، جب صدیق اکبر آئے تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کر سنایا جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ سب کو موت آنا ہے۔ تلوار نیچے ہوگی، کلام ربانی کے سامنے سب سر نگو ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کہ ولی کی طاقت کتنی ہے۔ پہلی بات تو سلیمان علیہ السلام کا تخت سینکڑوں میل کی دوری پہ تھا، ایک جنات نے بھی کہا تھا کہ میں لا سکتا ہوں، لیکن اس نے اتنا کہہ دیا تھا انی علیہ لقوی، میں اس پہ قدرت رکھتا ہوں، طاقت رکھتا ہوں۔ اب یہاں قدرت طاقت کی بات تھوڑی سی آئے گی تو میں آگے بتاتا ہوں۔ یہی تو کہا تھا نا، ایک جنات نے بھی کہا تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ پسند ہی نہیں آیا کہ میری امت کا بندہ یہ کہے کہ میں طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس سے پہلے کوئی لا سکتا ہے؟ اس نے کیا کہا تھا؟ ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے، ہم لا دیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد اتنا کہہ دیا کہ میں طاقت رکھتا ہوں، آپ کو پسند نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا اس سے پہلے کون ہے لانے والا؟ تو ایک جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اللہ کی دی ہوئی کتاب کا علم تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتی کا قبل ان یرتد طرفک، میں اتنی دیر میں لے آؤں گا کہ پلک نہیں جھمک پائی۔ کہا اور تخت حاضر۔ تو یہ کتنے فاصلے کا کام تھا یہ؟ اور یہ کس نے کیا تھا؟ حضرت آصف برقیہ، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی تھے۔ امت کے سلیمان علیہ السلام کی امت کی ولی کی طاقت دیکھ لی نا آپ نے۔ کہا کہ آپ آنکھ پلک جھپک نہیں پائیں گے، آ جائے گا۔ یہاں جملہ نکلا، وہ آ گیا۔ انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ یہ دیکھنے کے بعد ھذا من فضل ربی، سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی کہیں اپنے میں سوچ نہ بیٹھے کہ طاقت والا ہو، چونکہ اس نے کچھ کہا نہیں تھا، اس ولی نے ان کے سامنے اپنی شان نہیں بیان کی تھی، چونکہ حکم دیا گیا تھا کہ کون لا سکتا ہے۔ تو آپ کی دی ہوئی طاقت سے اس نے اپنی طاقت تو دکھا دی، لیکن خاموش رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہی کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جو میرے پاس ایسے ایسے لوگ موجود ہیں۔ سمجھ رہا؟ سینکڑوں میل کا معاملہ تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر زاد ولی، سلیمان علیہ السلام کے ولی کا واقعہ ہے۔ اب آئیے امت رسول اللہ کے ولی کا واقعہ سن لیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر زاد ولی، پیدا ہونے کے بعد 17 پارے کے حافظ، روایات ملتی ہے نا، سنا ہوگا علماء اکرام کو کہ ماں جو پڑھتی تھی رمضان شریف میں 17 پارے سنتے تھے، یاد ہو گئے ان کو۔ جب آپ کو آپ کے نانا نے بھیجا مکتب میں کہ اس کو پڑھانے کے لیے بھیجا جائے، تو مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ مولوی صاحب نے الف ب ت سے یہ تک پورا سبق سنا پڑھوا دیا۔ اب دوسرے دن آئے اور آپ نے سنا بھی دیا۔
अब उसको सुनाने में क्या दिक्कत, जो कुरान पढ़े हो उसको अलिफ बे ये सुनाने में दिक्कत होगी। अब दूसरे दिन आए, फिर शुरू किया अलिफ जबर जेर जबर। जब पढ़ाना शुरू किया तो आपने फरमाया कि अलिफ से ये तक तो पढ़ ली, ये के आगे बताइए, अब ये जबर जेर क्या है, ये मैं इसमें नहीं पढ़ता, मुझे ये के आगे बताइए। मौली साहब कहने लगे ये के आगे मैंने नहीं पढ़ा, मैं तुमको क्या बता दूं? अगर तुम्हें मालूम है तो तुम बता दो, अगर तुम्हें मालूम हो तो तुम बता दो। क्या बता दूं, क्या बता दूं? अब जब कहा बता दूं तो कहा बता दो, कहना इधर आइए, सर नीचे करवाया, सर पे हाथ रखा और फरमाया मौली साहब ये के आगे ये है। देखा आपने? कहा हाँ देख लिया। जमीन से बैठ के लौह कलम अर्शो आदम दिखा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना फासला है भाई, हजारों का, अरे लाखों मील का, लाखों मील का। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वली तख्त बिल्कीस को ला करके पल झपकते में दिखा सकता है, यहाँ बैठ के सर में हाथ रखते ही अर्श आदम दिखा दिया गया। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलियों की शान है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो बात इनकी जवाब दे दिया। अब आपको थोड़ा सा ये बताऊं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। हमारे साथ दो चीजें हैं, एक आदम अलैहिस्सलाम की निस्बत से हम आदमी, और शैतान के साथ में रहने के सबब से क्या है, हम नफ्स के जाल में फंस जाते हैं, है ना भाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वली थे ना, वो अल्लाह के नबी थे ना। और कौन से नबी थे? कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम करने वाले। अब्दुर्रहमान, जमुआई आ रही हो तो थोड़ा समझिए कभी सर। हाँ, कलीमुल्लाह अल्लाह से कलाम करते थे, सबको मालूम है ना, कितने वाक़यात हम बता चुके हैं। तो जब कलाम करने गए अल्लाह से, तो अल्लाह से सवाल कर दिया, या अल्लाह ये बता कि आदम और शैतान दोनों तेरी नाफरमानी उनसे सरजद हुई, आदम से भी हुई और शैतान से भी, लेकिन आदम को तूने माफ कर दिया, शैतान अभी तक क्यों माफ नहीं किया गया? शैतान क्यों नहीं माफ किया गया? अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, तुम अभी तक न समझ सके और न समझ सकते हो। फर्क किसका? कहे अल्लाह तो बता दे। कहा जब आदम से खता सरजद हुई तो आदमियत की पहचान देखिएगा। सुभान अल्लाह, हम आदमी है ना, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना, तो आदमियत पे हमारा कायम रहना कितना फायदेमंद रहेगा। कहा अल्लाह ने फरमाया क्या है मूसा, जब आदम से खता सरजद हुई, मेरे फरमान के खिलाफ काम हुआ, तो मैंने सवाल किया, कहे आदम ये खता हुई कैसे? आदम ने फौरन सजदा कर लिया। आदम सजदे में गिरकर रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में इस गलती की माफी चाहता हूँ, मुझे मग़फ़िरत दे दे, मुझ पर रहम कर दे। अगर तूने ये न किया तो मैं खसारे वाला हो जाऊंगा। यानी आदम ने कोई बहस नहीं की, समझे। और फिर मैंने कहा कि आदम, तुझसे ये खता सरजद हुई, क्या नफ्स पर तेरा इख्तियार है? नफ्स पर तेरा इख्तियार है? तो हजरत आदम ने फरमाया कि अल्लाह, मेरा नफ्स पर कोई इख्तियार नहीं है, तू कादिर मुतलक है, तेरा इख्तियार सब पर है, मेरा कोई इख्तियार नहीं है, और तेरा इख्तियार है और मैं तेरे सामने आजिज हूं। कहा अच्छा, तो तेरा नफ्स पर इख्तियार नहीं है, तो ये सजा जो
جرم ہوا یا خطا ہوئی تو یہ تیری قسمت میں لوح محفوظ میں تو لکھا تھا، تو نے پھر اس کو کہ یا اللہ جو تیرا لکھا تھا وہ تو ہونا تھا، اے اللہ وہ جو تو نے لکھا تھا وہ تو ہونا تھا، لیکن اس جرم کو میں تیری طرف کر دوں یہ میری مجال نہیں، واہ واہ واہ، یہ میری مجال نہیں، وہ لکھا ہوا تو ہونا تھا لیکن میں یہ کہہ دوں تیرے وجہ سے ایسا ہوا، میرے اندر یہ جرت نہیں، اے اللہ جو تو چاہے گا وہ ہوگا، جو چاہتا تھا وہ ہو گیا۔ اللہ حسن اے موسیٰ، آدم نے یہ کہا تو میں نے ان کو جو ہے اس خطا کی سزا تو نہیں دی، لیکن سزا یہ دی کہ جنت سے نکال دیا، لیکن مردود نہیں کیا، جنت سے نکال دیا مردود نہیں کیا۔ آدم نے 300 برس تک، ایک دو دن نہیں، اللہ سے مغفرت طلب کی، رو رو کے 300 برس میں کتنے آنسو بہ گئے ہوں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آدمیت کی پہچان بتا رہا ہوں، آدمی کیا ہے۔ اگر آدمی اپنے آپ میں خود میں سمجھ لے کہ آدم نے کیا کیا ہے اور ہم آدم کی اولاد ہو کے ہم کیا کر رہے ہیں، بس یہیں سے راستہ صاف ہو جاتا، سمجھ میں آ جاتا۔ 300 برس تک توبہ کرتے رہے، معافی نہیں ملی۔ پھر کہا کیسے ملی؟ کہا پھر ایسے ملی کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو ان کی نظر ساق عرش پر پڑ گئی تھی، ساق عرش پر جب نظر پڑی تھی تو اس میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ۔ جب عرش پہ نظر پڑی تھی تو آدم نے پوچھا تھا اے اللہ یہ لا الہ الا اللہ تو تیری شان ہے، لیکن یہ تیرے ساتھ یہ دوسرا نام محمد رسول اللہ یہ کس کا ہے؟ اللہ نے فرمایا آدم اپنے اظہار کے لیے، اپنے کو پہچانوانے کے لیے سب سے پہلے تو میں نے اسی نور کو پیدا کیا ہے، واہ واہ، اسی نور کو پیدا کیا ہے، اور اس نور سے ساری کائنات کا ظہور ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ وہ میرا حبیب ہے جو شافع عالم بنے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، شفاعت کرے گا۔ تو جب آدم 300 برس تک یہ توبہ کرتے رہے، اچانک ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ جو شافع عالم دیکھا تھا واہ واہ سبحان اللہ، اس کا سہارا لیا جائے، اس کو شفیع بنایا جائے، اس کا دامن تھاما جائے، اس سے التجا کی جائے۔ جب اللہ کے بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت کا سہارا دیا، اے اللہ ان کے صدقے میں معاف فرما دے، تو اے موسیٰ جے صحیح میرے مصطفیٰ کی 300 برس تک میں نے معاف نہیں کیا، اس لیے کہ میرا گناہ اگر کسی کو معاف کروانا ہے تو مصطفیٰ کے پاس چلے جائے، گناہ اللہ کا کرو اور سفارش مصطفیٰ سے کرا لو، سبحان اللہ، سمجھ رہے آپ؟ اور تو کہا اس لیے ان کو معاف کر دیا۔ شیطان نے کیا کیا؟ کہ شیطان سے جب میں نے پوچھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو کہنے لگا میں تو مٹی سے، میں آگ سے۔ اور دوسرا جواب کیا دیا؟ دوسرا جواب یہ دیا، ابھی تک آپ لوگوں نے کم سنا ہوگا، دوسرا جواب یہ دیا کہ اللہ تو ہی نے تو کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا، کہنا تو ہی نے تو کہا تھا میرے علاوہ سجدہ نہ کرنا، تو میں نے اس کی تعلیم 7 آسمان کے فرشتوں کو دی، ادب سکھایا، جنت کے فرشتوں کو سکھایا، لوح و قلم تک میں پہنچ گیا، وہاں دیکھا کہ فرشتوں کی اس میں لکھا ہوا ہے کل ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک سجدہ کرایا جائے گا جس میں سارے فرشتے تو سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن ایک راندہ درگاہ ہوگا۔ تو میں نے فرشتوں کو جمع کر کے ان کو سکھایا کہ دیکھو پریشان نہ ہو، کل میں اگر کوئی بات تمہارے اوپر آتی ہے، دیکھیے ذرا، اگر تمہارے اوپر کوئی بات آتی ہے تو کل میں اللہ سے کہوں گا کہ میں نے اللہ اتنی عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے، تمہاری سفارش کرا دوں گا، لیکن آؤ چلو دیکھ چلو آدم جو پڑے ہوئے ہیں ابھی مٹی سے بنائے گئے تھے، 40 دن آپ کا خمیر وہاں پڑا رہا، کہنے ان کو بھی تو دیکھ لو، دکھا دیں، تم پریشان نہ ہو۔ دیکھیے اللہ نے اس سے پوچھا تھا کہ جب تو نہیں دیکھا
اور اس کے بعد یہ سوال جب آتا ہے کہ فرشتوں کو میں سے ایک نکل جائے گا تو تو خود فیصلہ کر. جب یہ سامنے آیا تھا اس وقت تو کہا تو خود فیصلہ کر کہ جو فرشتہ جو بھی اس کے خلاف کرے, سجدہ نہ کرے یا اللہ کے حکم کے خلاف کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے. تو اس نے خود کہا تھا اس کو نکال باہر کیا جائے, مردود کر دیا جائے, لعنت کا طوق ڈال دیا جائے. اللہ نے کہا اچھا یہ تیرا فتویٰ ہے, لکھ دے. کہا لکھ دے. لکھ دیا اس نے. فرشتوں کو بلایا اللہ نے, فرشتوں یہ فتویٰ یہ فیصلہ اس نے لکھا ہے. اب یہ پہلے سے اللہ کی بارگاہ میں ہو چکا تھا. اب جب یہ دکھانے لایا تو اور ایک حرکت کر دی. آدم علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد حقارت سے تھوک دیا. اللہ کتنا ناگوار گزرا ہوگا, لیکن پھر بھی اللہ نے فوری فیصلہ نہیں کیا. اس کو پورے طور پر جب یہ پھنس گیا تب نکال باہر کیا ہے نا. جب تھوکا تو اللہ نے جبریل سے کہا اے جبریل یہ میرا پاک بندہ, اس پر اس کا شیطان اس کا تھوک ناپاک, اس کو نکال پھینکو. جب نکالا تو یہ اتنا حصہ نکال لیا گیا. یہ ناف دیکھتے ہیں آپ ہیں, اتنا حصہ سب کے پاس الگ ہے. یہ الگ بات ہے کسی کے پھول جاتا ہے کسی کے کچھ, یہ الگ سی چیز ہے سمجھے, لیکن ہے وہ ضرور ہے نا. کیا ہے اچھا اس کو نکالنے کے بعد کیا کر دیا گیا, اس سے کتا بنا دیا گیا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اس سے کتا بنا دیا گیا. تو چونکہ تھوک تھا تو ناپاک ہو گیا نا. کتا آج بھی ناپاک کہہ جاتا ہے نا, لیکن آدمی سے محبت کیوں کرتا ہے, اس لیے کہ اس کا حصہ ہے, الگ کیا گیا. سمجھ رہے ہیں آپ, غلط نہیں کروں گا. قرآن میں یہ سب چیز ساری چیزیں مل جائیں گی آپ کو, سمجھے, احادیث میں ملیں گی. اور یہ ایک ایسا واقعہ نہیں, بہت مشہور واقعہ ہے یہ, سمجھ رہے. تو اس کو جب تذلیل کی تو اللہ کو اور ناگوار گزرا. پھر اس کے بعد سجدے کا جب تیار ہوگا تو سجدے کا حکم دیا گیا. تو کیا آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا؟ ارے روح کو داخل کرا گیا جب آدم علیہ السلام کے جسم میں, تو اس سے کہا جاؤ اس کے اندر رہو. اندر گئی, گھبرا کے باہر واپس آ گئی. گھبرا کے واپس آ گئی کہ اللہ بہت ہیبت ہے, بہت اندھیرا ہے, بہت گھٹن ہے. اچھا پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ایک حلقہ رکھا گیا تھا. ایک حلقہ رکھا گیا تھا. اللہ نے اس نور کو جو قندیل میں عرش آدم کے نیچے لٹکا تھا اس کو پیشانی آدم میں لگا دیا. جیسے ہی پیشانی آدم میں لگایا اور پھر روح سے کہا اب جا کے دیکھ. جیسے ہی گئی تو اب لوٹتی نہیں ہے, اب تو کھینچی جاتی ہے. کیوں کہ پہلے خالی تھا. پھر مصطفیٰ جان رحمت کے نور کی برکت سے اندر آدم علیہ السلام کے ایسی روحانیت, ایسی کیفیت, ایسی روشنی پیدا ہو گئی, ایسی دلچسپی پیدا ہو گئی, ایسی محبت آ گئی کہ اب روح اپنے سے نہیں نکلتی ہے, فرشتہ آتا ہے کھینچتا ہے تب باہر آتی. یہ محبت رسول کے تقاضے ہیں نا. اب جب شیطان سے کہا گیا تو شیطان نے جو ہے کہا کہ تو سجدے کو منع کیا تھا, پھر یہ اور تم نے جو لکھا تھا پہلے سے میں نے اس کو بھی دیکھا تھا کہ ایک الگ ہو جائے گا. تو اللہ مگر اگر میں سجدہ کر لیتا تو تیرا فرمان غلط ہو جاتا. دیکھیے کیا ہے, اللہ اگر میں سجدہ کر لیتا تو تیرا فرمان غلط ہو جاتا, کیونکہ تم نے لکھا تھا کہ ایک اس میں سے باہر ہوگا ہے, تو تیرے فرمان کی عزت رکھ لی. دیو الٹا اللہ کے اوپر جو ہے اب نہ وہ کر رہا. اللہ نے فرمایا نادان, فرمان تو میرا پورا ہوتا ہی ہے, لیکن فرمان کے پورا کرنے کے لیے اختیار بھی دیا جاتا ہے. تجھ کو اختیار دیا گیا تھا. گویا کہ کل ملا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا آدم نے سجدہ کر لیا, آدم نے غلطی مان لی, آدم نے رو رو کے 300 سال مصطفیٰ کی سفارش سے اپنی خطا کو معاف کرایا. لیکن شیطان کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ جب 6 لاکھ برس تک جہنم میں جلنے کے بعد جب اس کو پھر بلایا جائے گا کیا ہو, کیسا لگا جہنم میں, کہے گا بہت سخت ہے, بہت سخت. کہا بہت سخت ہے, کہا تو پھر ایک کام کر لو, ابھی آدم کی قبر تمہارے سامنے کر دیتے ہیں, ایک بار سجدہ کر لو معاف کر دیں گے. کہیں یہ تو نہیں ہوگا. اب آپ سوچئے انسان کی اندر آدمیت ہے کہ نہیں, آدمی کا کیا فرق ہوتا ہے؟ آدمی وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں جھک جائے, اس کے احکام کے آگے بے سوچے سمجھے
اپنے سر کو تسلیم کر دے، خم کر دے، ہے نا، آدم اس کو کہتے ہیں۔ اور شیطانیت کیا ہوتی ہے کہ نہیں جو ہم نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اب نہیں مان سکتے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے آپ کے اندر آج جو چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں، دیکھیے یاد رکھیے کہ آپ کے اندر یہ فطری نہیں ہے، پیدا کی جا رہی ہیں۔ شیطانیت کا ایک انداز ایسا پیش کیا جا رہا ہے جس سے شیطانیت آسان لگے، رحمانیت دشوار لگے، ہو رہا نہیں ہو رہا۔ لہذا ہماری اپنے جسم کی توانائی کو سمجھتے ہوئے کہ ہم کتنے کمزور ہیں، کہ ہم تھوڑی سی چیز برداشت، کیا جہنم کی آگ برداشت کر سکیں گے؟ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ، دیکھیے خطا الانسان مرکب للخطاء والنسیان، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو خطا سے مرکب نہ ہو، بنایا نہ گیا ہو۔ خطا تو ہوگی، لیکن وہ خطا جو اللہ کے قریب کر دے، وہ خطا جو اللہ کے قریب کر دے وہ بہتر ہے، اور وہ عمل جو اللہ سے دور کر دے، شیطان نے کتنا عمل کیا، بولیے کتنا عمل کیا، سجدے میں سجدے، سجدے میں سجدے، سجدے زمین پہ، آسمان پہ، ہر جگہ سجدے، ارے باپ رے باپ، خود بھی سجدے کر رہا، سارے فرشتوں سے بھی سجدے کرا رہا ہے، لیکن اتنا عمل کرنے کے بعد ایک حکم اللہ نے فرمایا کہ نادان، تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے سجدہ کا حکم دیا تھا کہ کسی کو ہمارے علاوہ سجدہ نہ کرنا، تو میرا یہ بھی تو حکم میرا ہی تھا کہ سجدہ کر آدم کو، یہ بھی تو میرا حکم تھا۔ اب اس دو حکموں کے بیچ میں تو تفرقہ پیدا کر رہا ہے کہ یہ مانوں گا وہ نہ مانوں گا، اللہ کا حکم تو جو آئے گا وہ ماننا پڑے گا۔ لہذا الحمدللہ ہم آدم کی اولاد ہیں، آدمی ہیں، لہذا ہمارا ہمیشہ جھکنا، اور یہ اللہ کیا کرتے ہیں بھائی بتا دے یار، راتوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، اپنے بڑوں کی بارگاہ میں جھکے ہوئے، اور جو جتنا جھکتا ہے، جانتے ہیں آپ جب ہوا چلتی ہے، آندھی چلتی ہے، جو ہلکی پھلکی گھاس ہوتی ہے چاہے جتنی لمبی ہو، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہی آندھی آئی وہ فوراً سجدے میں چلی گئی، فوراً جھک گئی، اور جیسے ہی جھکی تیز آندھی اوپر سے تو نکل گئی، لیکن جیسے ہی نکلی پھر کھڑی ہو گئی، سبحان اللہ، ہے نا، ہوتا ہے نہیں۔ اور لیکن جو بڑے بڑے تناور درخت ہے کیوں کون کھلائے گا، تو پھر دیکھتے ہیں آپ جب آندھی آتی ہے تو وہ لیمو پڑے ہوتے، ایسے شیطان اور لیمو پڑ گیا، اور آدم علیہ السلام سرخرو ہو کے پھر سے جنت کے مکھی بن گئے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آدم اور شیطان میں اتنا ہی فرق ہے، شیطان اکڑتا ہے، آدمی جو اکڑتا ہے تو وہ شیطانیت پہ چلا جاتا ہے، جو آدمی جھکتا رہتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں ہی نہیں اپنے بڑوں کی بھی بارگاہ میں، اور ان سے تعلق رکھتا ہے، تو اب یہ بھی اندازہ کر لو کہ حضرت آدم علیہ السلام 300 برس تک روتے رہے، توبہ قبول ہوئی نہیں، شافع عالم کا وسیلہ دیا تو 300 برس کا رونا پل بھر میں ختم ہو گیا ہے، تو گویا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے شفیع ہیں، میں تو یہ کہوں گا خالی ہے ہمارے لیے مصطفیٰ جان رحمت شفیع نہیں ہے، ارے مصطفیٰ کی آل بھی شفیع ہے اور مصطفیٰ کے علماء بھی شفیع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔